وہ داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ جن کی خاطر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ذی النورین ذو الکمالین ذو البشارتین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان کی یہ قبر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو ہر ٹائم شرطے کھڑے ہوئے ملیں گے، کیونکہ یہ وہ مظلوم مدینہ ہے جس کے انتقال کے بعد آج تک جو ہے وہ خطرہ دشمن کا ان کو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جن کی قربانیوں کے سبب ہم تک دین پہنچا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جنت البقیع وہ قبرستان دکھا رہا ہوں جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، جس میں کثیر صحابہ کرام کی قبریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں، سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر، سیدہ رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبریں۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر سارے جنتی لوگ آرام فرما ہیں، اس وجہ سے یہ جنتیوں کا۔ اور یہ جو آپ کو چھوٹا سا یہ نظر آ رہا ہے، یہ کچا کچا، اس کے ساتھ قبر ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی، اس کے آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، مختلف صحابہ کرام کی قبریں ہیں، نام نہیں لکھا ہوا، بس بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ پرانے حضرات یہاں بتا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت البقیع میں قبر نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے اعمال ہوں، اصل تو ہے اعمال۔ اسی قبرستان کے اندر عبداللہ بن امیہ منافق جو تھا وہ بھی اسی قبرستان کے اندر ہے، لیکن اس کی جو قبر ہے وہ جنت نہیں ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اگر عبداللہ بن امیہ منافق ہے، جنت البقیع میں ہے، تب بھی عذاب میں ہے۔ اگر نیک آدمی ہے، نیک صالح اعمال ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، قبر اس کی پاکستان میں ہے، تب بھی وہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پیچھے حضرت عثمان بن عفان کی قبر ہے، یہ رش ہے، اور یہ ہے حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اطہر۔ شام کے ٹائم جب یہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج اسی طرف غروب ہوتا ہے، تو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دور تک جاتا ہے، گویا حضرت عثمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ جو بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے مزارات بناتے ہو، یہ ہے ان نیک لوگوں کی قبروں کا یہ نمونہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، چھوٹے سے نمونے ہیں۔ بھائیو قبریں لمبی لمبی بڑی بڑی نہ بنایا کرو، قبر تو ہر ایک کی بس نشانی کے لیے ہوتی ہے، اوپر یہ نشانی سے پتھر کی رکھی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر بھی سنت مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ پتہ نہیں کہ مجھے آپ کو قبر بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ سے مانگ کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ والسلام۔